علماء کرام کی موت سے ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت العالمی کا موت العالم، کہ ایک عالم دین کی موت پورے عالم کی موت کے برابر ہے۔ رب کائنات ایک عالم دین کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر کام کر سکتا ہے اور پوری دنیا کے نظام کو سنبھال سکتا ہے اور سنوار سکتا ہے اور صحیح ٹریک پر اسے چلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وہ ان قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت کے برابر کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم علم دین سے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔ آج نوجوانوں کی تو کیا بات کی جائے، اگر بڑوں سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھائے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ نہ تو جاب کا رہ جائے گا اور نہ ہی کچھ کر سکے گا۔ تو دنیاوی دولت کے لیے، دنیاوی متاع کے لیے، دنیاوی معمولی ساز و سامان کے لیے ہم علم دین سے اپنی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہم علم دین سے اپنے گھر میں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو محروم کر دیتے ہیں، جبکہ ایک دفعہ بھی یہ الفاظ کہنے سے پہلے ہم نہیں سوچتے کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ رب کائنات کی جانب سے حالات آتے ہیں، عین ممکن ہے کہ فاقے بھی آئیں، لیکن یہ فاقے اور یہ قربانیاں جو آج ہم دیں گے انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں اور پوری قوم اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہونے والے ہیں۔ یہ قربانیاں معمولی نہیں ہیں اور ان قربانیوں کو ہر دور میں علماء کرام نے دیا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب کائنات ایمان والوں کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور خاص طور پر ان میں بھی ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ عالم دین کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم دین کو ایک عابد پر، عبادت گزار پر اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ جیسے میری فضیلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص کے اوپر ہے، اتنی فضیلت ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار پر حاصل ہے۔ چاہے عالم دین بہت بڑا عبادت گزار نہ ہو، بس فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو اور فرائض کو انجام دیتا ہو، کوئی بہت بڑا تہجد گزار اور کوئی بہت بڑا نفلی روزے رکھنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی امتی پر حاصل ہے فضیلت۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں 14ویں رات کا چاند، ستارے اس کے مقابلے میں کتنے معمولی نظر آتے ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کی ایک الگ ہی حیثیت آسمان میں ہوتی ہے۔ 14ویں رات کا چاند دیکھ کر انسان کے دل میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اور اس کی الگ ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار پر۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک 99 شخص کا قاتل تھا، وہ پہلے توبہ کرنے کے لیے عبادت گزار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ صرف عبادت گزار تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، علم دین کی دولت سے وہ محروم تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہوئے۔ پھر اس کے دل میں شرمندگی ہوئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، وہ پھر اس نے تلاش کیا اور ایک عالم دین کا اسے پتہ ملا۔ جب وہ عالم دین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ عالم دین یہ نہیں کہے کہ کم بخت تیری کوئی توبہ نہیں، 100 لوگوں کا تو قاتل ہے، تجھے تو جیل میں ہونا چاہیے اور تجھے تو قتل کر دینا چاہیے، پھانسی ہو جانی چاہیے۔ ایسے کوئی الفاظ وہ نہیں کہتے ہیں۔ عالم دین کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، کیونکہ ایک عالم کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، ایک عالم کی نظر
حدیث پر ہوتی ہے، ایک عالم دین کی نظر ان تمام چیزوں پر ہوتی ہے جن پر ایک عبادت گزار کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ تو کہا بالکل ہو سکتی ہے۔ پھر توبہ کا طریقہ بتایا، اس شخص نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی مغفرت بھی کی۔ تو علم دین کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور خود قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ اگر خوف کسی کے اندر ہوتا ہے تو علماء میں ہوتا ہے، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جتنا ایک عالم دین ہوتا ہے، بشرطے کہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔ میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے خاص طور پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین بنائیں، ہر گھر سے ایک عالم دین ہم اٹھائیں، اور اپنی بستی، ہماری بستی میں تو ویسے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے علم دین کی، ہماری بستی میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ اچھا ہو جائے، اور جو نوجوان غلط راستوں پر چل رہے ہیں، غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اور ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرائیں، اور اس نیت کے ساتھ داخل کرائیں کہ انشاءاللہ اس بستی میں اور پھر پورے شہر کے اندر، پوری دنیا میں اس سے دین کا کام ہم لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ رب کائنات اسے اپنے دین کے لیے قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ تو اتنا علم دین سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں یہ بات لے کہ مجھ پر بھی اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے جس سے صحیح غلط، اچھے برے، حلال اور حرام کی تمیز میں کر سکوں۔ اگر اتنا علم دین نہیں سیکھا کہ نماز صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، نہ تو روزے صحیح سے رکھے جا رہے ہیں، اور نہ ہی حج کے مسائل اس کو پتہ ہیں، اتنا بھی اگر علم دین نہیں سیکھا تو آخرت میں پکڑ سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ ایک فرض عین کے تارک ہم ہوں گے، فرض عین چھوڑنے والے ہم شمار کیے جائیں گے۔ آج ہم علم دین سے اتنا دور ہیں کہ نماز اگر سن لی جائے کسی کی تو فجر کی نماز بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتا، پوری فجر کی نماز الا ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایسے نکلیں گے جن کو فجر کی نماز کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے، تو کیا ہماری آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی؟ جنہیں قرآن بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے اس کے تلفظ ہی ادا نہیں کر پاتے، مخارج اور قواعد اور اصولوں کے بغیر پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی سی بھی کتاب پڑھیں، اس میں گرامر ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ کوئی سی بھی لینگویج آپ پڑھ لیں، تو قرآن کریم جیسی اتنی عظیم کتاب ہم بغیر قاعدوں کے، بغیر اصولوں کے، بغیر گرامر کے پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی عالم دین کے پاس، کسی قاری صاحب، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کر لیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے کہ امت میں ایسے علماء پیدا ہوں اور ایسے دین کے کام کرنے والے پیدا ہوں جو امت کو صحیح راستے پر لا سکیں، اور اللہ کے خوف کو اور اللہ کی خشیت کو ان کے سامنے صحیح معنوں میں بیان کر سکیں، تاکہ وہ صحیح جو دین ہے، جو اصل دین ہے، ان پر چل سکیں۔ پہلے زمانے میں ماں باپ قربانیاں دیتے تھے، کوئی بھی عالم دین قربانی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا عالم۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا بھی نہ ہو اور یہ دین کا کام کر لے، فیوچر میں یہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہر عالم دین نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں ممکن ہے کہ آپ کو اپنے 10-12 سال کے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرانا پڑے اور اپنے آپ سے اسے مہینوں تک دور رکھنا پڑے، لیکن جب وہ قربانیاں دے گا اور جب حالات کا مقابلہ کرے گا، جب وہ خشک و تر ہوا برداشت کرے گا، ہر ایک چیز کو دیکھے گا، تبھی وہ کچھ بن سکے گا۔ وہ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اگر ہم دانہ مٹی میں ڈالیں ہی نہ اور سوچیں یوں ہی یہ بہترین فرش پر پڑا پڑا ایک قداور درخت ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہم سوچیں کہ اس میں پھل آنے شروع ہو جائیں تو فرش پر پڑا رہے گا، ایک اچھے فرش پر اور اچھے پتھر پر، لیکن کبھی بھی وہ قداور درخت نہیں بن سکے گا، نہ ہی اچھے پھل دے سکے گا۔ جب تک اس کو مٹی کے اندر ہم نہیں ملائیں گے، جب تک وہ کیچڑ میں نہیں جائے گا، وہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، نہ تو سایہ دار درخت بن سکتا ہے اور نہ ہی پھل وہ دے سکتا ہے۔ تو قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور اپنے لیے جینا کوئی جینا ہے ہی نہیں۔
جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں کہ جاب پر جانا ہے، آنا ہے، چند پیسے کما کر اور اسے کھا کے ختم کر دینا ہے، پھر دوسرے دن یہی فکر کرنی ہے کہ دکان پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، کارخانے جانا ہے اور پیسے کما کے لانا ہے، کھا کے ختم کر دینا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی، اس امت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عین ممکن ہے کہ یہ قیامت کے دن ایسی صف میں کھڑے کیے جائیں جن سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں ضرورت مند تھے جنہیں تمہاری ضرورت تھی، تم ان کے کیا کام آئے ہو؟ تو اپنے لیے جینا تو کوئی جینا ہے ہی نہیں۔ اسلام تو سکھاتا ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے جئیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بات بہت پائی جاتی ہے کہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اور جو باپ بن جاتا ہے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا۔ اگر ان سے کچھ کہا جائے کہ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھو، اگر ماں ٹوکے یا بیوی ٹوکے یا بچے کہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھ لو، تو کہتے ہیں بھی صحت کا کیا خیال رکھنا ہے، جانا ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، جبکہ یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ حقیقت ہے کہ مر جانا ہے، لیکن صحت کا خیال رکھنا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی نیند پوری کرو اور اپنی کھوائی پیائی بھی اچھی رکھو تاکہ تم اچھے سے قائم رہ سکو، طاقتور رہ سکو، اور تاکہ تم دین کی کچھ خدمت کر سکو۔ اگر آپ اپنے لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا چاہتے تو کم از کم ان بوڑھے ماں باپ کے لیے اپنی صحت کا خیال کریں جن کو آپ کے بازوؤں کے سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے ان بیوی بچوں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں جو آپ کے اوپر، آپ کے بھروسے پر زندگی گزار رہے ہیں، اور شوہر کے جاتے ہی بیوی کا کیا حال ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہی۔ اور اپنے بھائی، ان بھائی بہنوں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں جنہیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اگر کمزور ہو جائیں گے، صحت کا خیال ہی نہیں رکھیں گے، تو ماں پکار رہی ہوگی بیماری کی حالت میں، آپ تو خود چلنے کے لائق نہیں ہوں گے، کیا آپ ماں کے کام آ سکیں گے بڑھاپے میں؟ باپ پکار رہا ہوگا، کیا آپ باپ کے کام آ سکیں گے؟ آپ نہیں کام آ سکتے۔ اس وقت آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہوگا کہ کاش میں چل سکتا اور میں کچھ کر سکتا تو آج اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوتا، ایسے وقت میں جب ان کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہوتا میں، تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں اور اپنی صحت کو غنیمت بھی جانیں کہ جو صحت ابھی اللہ نے دی ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے کہ جب بیماری آ جائے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم دین یہ ساری چیزیں آپ کو سکھاتا ہے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں کہ کالج میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر دنیا دار بنے گا اور چند پیسے کما کر لائے گا، جبکہ یہ چیز جو ہے ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ کالج میں جا کر کے آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ حسن سلوک کسے کہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک آپ کو کرنا ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ کالج میں آپ کو نہیں بتایا جائے گا، یہ مدارس میں بتایا جائے گا، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو سلوک کرنا ہے اور کیسے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ ہر کوئی ہم میں سے عالم بننا چاہے گا۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ آپ دیکھیں، صحابہ کرام میں ہر ایک عالم دین تھا، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھا سکتا ہو، کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جو اپنی بیٹی کا نکاح خود نہ پڑھا سکتے ہوں۔ اور ہم کیا ہے، ہم آج سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے نکاح کی باری آئے گی، امام صاحب کو بلا کر لے آئیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے، باپ کے جنازے کی باری آئے گی، امام صاحب کو، مولانا صاحب کو بلا لیں گے، وہ پڑھا دیں گے، بچے میں اذان دینے کی باری آئے گی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اذان اور تکبیر تک نہیں آتی، ہم سیکھتے ہی نہیں کبھی، جبکہ چند الفاظ ہیں، اگر 5 منٹ ہم نکال لیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر بہترین اذان، بہترین تکبیر سیکھ سکتے ہیں، 2-4 دن میں سیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سیکھنے چاہے تو 1 دن بھی اس کے لیے بہت ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی، ہم سوچتے ہیں بچے کی پیدائش ہوگی، مولانا صاحب کو بلوا کے اذان دلوا دیں گے، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ خود اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں، خود آپ اتنا علم دین حاصل کریں کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکیں۔ جو جنازہ اور جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اپنے والد کا جنازہ آپ خود پڑھائیں گے، دنیا کا کوئی عالم نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے اندر وہ فیلنگز، وہ جذبات اور وہ محبت آ ہی نہیں سکتی جو آپ کے اندر، بیٹے کے اندر موجود ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے جنازے کی پڑھانے کے بارے میں کہ نماز جنازہ کس کو پڑھانی چاہیے، تو آپ یہ مسئلہ بھی پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ جو میت کا قریبی ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائیں۔
سب سے زیادہ جو قریبی ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائے. بہت بڑا عالم نہیں, کوئی بہت بڑا ولی نہیں, جو جنازے کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے. معلوم کیا ہوا, جو وہ جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے جس شدت اور جس لگن کے ساتھ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. تو اس لیے جب ہم علم دین اتنا حاصل کریں گے, سیکھیں گے, یہ بات تبھی آئے گی. اور یہ قربانیوں کے بغیر نہیں ہوگا. ماں باپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی, اپنے کام سے اور اپنے کاروبار سے انہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا, اپنے دل سے انہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. ایک مختصر سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے ولی, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ کوئی بھی ولی کا سلسلہ ان کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہی نہیں. درمیان میں ان کا واسطہ ضرور آتا ہے. ہر نسبت کے جو ہے ماہر تھے. تو یہ ان کا واقعہ بچپن سے کیا تھا کہ کیسے اللہ کے ولی بنے, اتنے بڑے عالم دین کیسے بنے. ان کے والد کا ان کے بچپن کے حالت میں انتقال ہو گیا. اب یہ یتیم ہو گئے, صرف ماں تھی, ماں بیوہ ہو گئی. اب ماں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھر سکے. تو ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچے کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر سکے. اس بچے کی پرورش کرتی رہی, اسے حلال کمائی کھلاتی رہی. جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا تو ماں کے اندر یہ فکر لاحق ہوا کہ اگر میرا بچہ اس طرح گلیوں میں کھیلتا رہا, دوسروں کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہا اور کسی کام میں ہم نے اس کو نہ لگایا تو یہ بگڑ جائے گا اور عین ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے. کیا آج ہم میں سے کوئی والدین یہ بات سوچتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. سوچتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کم لوگ ہیں. آپ دیکھیں وارسی نگر کی گلیوں میں معصوم بچوں کی گالیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اتنی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکیں گے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے, ان کے مستقبل کو بنانے کی فکر ہی نہیں کرتے. تو ماں کو یہ فکر لاحق ہوا کہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے, تو اس لیے اس نے محلے کے چند بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ لیا, دیندار لوگوں سے, کہ میں اپنے بچے کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. میری خواہش یہ ہے, دلی خواہش, بچپن سے یہ خواہش ہے اپنے بچے کے لیے کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں, اللہ کا ولی بناؤں. اور ان کے مرحوم والد کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم دین بنے. تو آپ مجھے بتائیں, کوئی مدرسہ بتائیں ایسا جہاں پر میرا بچہ عالم دین اور اللہ کا ولی بن سکے. تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو, اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو ایک مدرسہ ہے فلاں جگہ پر, وہاں پر ایک شیخ ہیں, وہاں پر ایک عالم دین ہیں, آپ اس مدرسے کے اندر بچے کو اپنے داخل کر دیں. اب تک کا تجربہ یہ رہا ہے کہ وہاں جو بچہ بھی گیا ہے وہ عالم دین بنا ہے اور کچھ بن کر نکلا ہے. تو ماں اس پر راضی ہو گئی, بڑا خوش ہو گئی. دوسرے ہی دن لے کر اپنے بچے کو پہنچ گئی اس مدرسے میں اور ان شیخ سے, ان مولانا صاحب سے ملاقات کی اور یہ بات کہی کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ ایک یتیم بچہ ہے, یہ گلیوں میں گھوم رہا تھا. مجھے فکر ہوئی کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں اور بڑی دور سے آئی ہوں. میری تمنا یہ ہے اور اس کے مرحوم باپ کی بھی یہی تمنا تھی کہ یہ بچہ جو ہے عالم دین بنے, تو اس لیے آپ اس کو اپنے صحبت میں رکھیں اور اسے کچھ بنا کر ہی یہاں سے نکالیں. تو یہ ماں کے جذبات دیکھ کر استاذ کو بڑی خوشی ہوئی, ان عالم دین کو, کہ ماں کے کیا جذبات ہیں اور کیا اچھی سوچ ہے کہ یہ اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا چاہتی ہیں. بالآخر انہوں نے اس بچے کو کہا ٹھیک ہے, یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ عالم دین بنے گا. ماں نے جاتے وقت ایک اور عجیب درخواست کی. جاتے وقت ماں کہنے لگی کہ استاذ صاحب ایک کام اور کیجئے گا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے, ابھی اس کی 7-8 سال 8-10 سال عمر ہے, اور یہ بچہ آپ سے چھٹیاں مانگے گا, آپ سے روئے گا, گڑ گڑائے گا, آپ سے کہے گا کہ مجھے امی سے ملنے جانے دیں, لیکن آپ اس کو چھٹی مت دینا, چونکہ یہ بار بار گھر پہ آئے گا, اس کا ذہن بٹے گا اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ علم دین سے اس کا ذہن بٹے, اس لیے اس کو آپ اسی وقت چھٹی دینا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے. استاذ بھی حیران ہو گئے کہ کیا ماں کا جذبہ ہے, کیا اس بندی کا کلیجہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اپنے بچے کو کچھ بنانے کے لیے. استاذ نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا, اور بہن آپ ایک کام کرنا کہ دعا کے ذریعے سے میری مدد کرنا. ماں چلی گئی. کچھ عرصے تک بچہ بڑی خوشی سے پڑھتا رہا اور دین میں اور کتابوں کے اندر لگا رہا. بالآخر ایک دن اس کے اندر بھی تمنا جاگی کہ کچھ ماں سے مل کر آؤں, ماں سے ملاقات کر کے آؤں. چنانچہ اس بچے نے
استاذ کے پاس آ کر درخواست کی کہ استاذ صاحب کئی دن ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو چکا ہے، مجھے ماں سے ملنے کی اجازت دیں، میں جاؤں گا اور ایک دن کی مجھے چھٹی دے دیں، میں دوسرے دن وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، بس ملاقات کر کے مجھے آنی ہے۔ اب یہ بات استاذ صاحب نے سنی تو سوچا کہ اگر میں اس بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر منع کرتا ہوں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب استاذ بھی حیران کہ کروں تو کیا کروں۔ بالآخر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی حل اس کا نکال دے۔ ایک ترکیب اللہ نے ذہن میں ڈالی۔ استاذ صاحب نے بچے کو بلایا کہ بیٹا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک سبق دیتا ہوں، وہ سبق اگر تم نے شام تک مجھے یاد کر کے سنا دیا تو پھر میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے استاذ صاحب مجھے سبق دیں، میں انشاءاللہ سبق سنا دوں گا۔ استاذ صاحب نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بچہ خوشی خوشی سبق لے کر پہنچا، اس نے جب کھول کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سبق ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ایک کام کیا، ایک ترکیب کی۔ ذرا دیکھیں مائیں کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور کیسے تربیت کرتی تھیں۔ اس نے سپارے کو ایک طرف رکھا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا کہ اللہ آپ بڑے قادر ہیں، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بچپن سے ماں بھی یہی کہتی آئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور استاذ نے بھی اب تک یہی پڑھایا ہے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یہ سبق بہت زیادہ ہے۔ اور استاذ صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوشی خوشی پڑھ رہا ہوں، لیکن استاذ صاحب کو کیا معلوم کہ میں رات میں تکیے میں منہ چھپا کے کتنی دیر تک روتا ہوں، میرے استاذ کو کیا پتہ۔ یا اللہ ماں سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، کسی طریقے سے یہ سبق یاد کرا دے۔ رب کائنات سے دعائیں کی اور پھر جو یاد کرنا سبق شروع کیا ہے تو شام تک ماشاءاللہ پورا سبق اسے یاد ہو گیا۔ استاذ کے پاس آیا بچہ، کہنے لگا کہ استاد جی سبق سن لیں۔ استاذ صاحب سوچ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سبق یاد ہو جائے۔ استاذ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا سناؤ۔ اب اس بچے نے جو سبق سنانا شروع کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پورا سبق سنا دیا، نہ کہیں بھولا نہ اٹکا۔ اب استاذ صاحب سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ خاص لگتا ہے، جسے اللہ ہی روکنا نہیں چاہتا، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو اپنی ماں کے پاس۔ اب بچہ بڑی خوشی خوشی کودتا پھانگتا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بڑے دل میں جذبات تھے کہ میں جاؤں گا امی کے پاس اور یہ کروں گا، اس طرح سے امی سے ملاقات کروں گا، ماں مجھے کھانا کھلائے گی، ماں مجھے سینے سے لگائے گی۔ ایک عرصہ ہو گیا ماں کی خوشبو سونگھے ہوئے، میں ماں کے پاس لیٹوں گا اور ماں مجھے پیار کرے گی۔ یہ تمام تمنائیں وہ دل کے اندر لے کر جب دروازے پر پہنچا ہے اور آواز لگائی ہے امی جان، تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر آواز لگائی تو پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر آواز لگائی کہ امی، تو اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بایزید ہوں۔ کہا کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کیا دل پہ پتھر رکھے یہ الفاظ کہے ہوں گے، اور کتنی قربانیوں کے ساتھ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے۔ معصوم بچہ جو ایک عرصے سے بچھڑا ہوا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بچہ وہیں پر کھڑا ہو کر روتا رہا کافی دیر تک۔ جب وہ سمجھ گیا کہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی اور ماں نہیں چاہتی ہے کہ میں کچھ بننے سے پہلے ماں سے ملوں، تو وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس آنا شروع ہو گیا۔ روتا ہوا استاذ کے پاس دوبارہ پہنچا تو استاذ نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، تم تو ماں سے ملنے گئے تھے، ایک دن کی چھٹی تھی اور تم تو ابھی آ گئے، بات کیا ہے بتاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا کہ استاد جی، جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ استاد جی نے پوچھا بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں گیا تھا دروازے پر، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اور ماں نے کہا کہ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، اور ماں چاہتی ہے کہ میں اب کچھ بننے کے بعد ہی وہاں پر جاؤں۔ اور ایک بچے نے اس وقت ایک درخواست کی اپنے استاد سے، اور استاذ بھی کیا کمال کے استاذ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم واپس آ گئے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں کہ ایک ولی بھی ماں کی ناراضگی کے ساتھ ولی نہیں بن سکتا۔ ماں راضی ہے تبھی ولی بنے گا، ورنہ ولی نہیں بن سکتا۔
کتنے بڑا عبادت گزار ہو۔ کہا استاد جی میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، میں رویا بہت ہوں، میرا دل دکھا بہت ہے، لیکن میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، اور استاد جی میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے اب اسی وقت چھٹی دیجئے گا جب میں وہ بن جاؤں جو میری ماں مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور ایک درخواست اور کی کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ میری ماں کو اتنی عمر دے کہ وہ مجھے ایک عالم دین بنا ہوا دیکھ سکے۔ استاذ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ واقعہ بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہے، طبقات الاولیاء میں لکھا ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آپ سنیں ذرا، دل کے کانوں سے سنیں کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس ملنے نہیں گیا، اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی، اور دن رات وہ لگا رہا محنت کے اندر اور اپنے نفس کے تزکیے کے اندر لگا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ استاد صاحب رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے، اور اللہ کے نبی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد سے بات کہی کہ وہ بچہ جو تمہاری سرپرستی میں ہے، تمہاری پرورش میں ہے اور تمہارے تربیت کے اندر ہے، اس بچے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اسے ولایت کبریٰ عطا ہو گئی ہے، اسے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، یہ خوشخبری اسے سنا دو۔ استاد صاحب اسی وقت آئے، بڑے خوش ہو کر آئے تو دیکھا کہ لڑکا بھی اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت اس کی عمر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ تو استاذ نے انتظار کیا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوا، استاد سے ملاقات کی تو استاذ نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی، اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے ولایت کا درجہ عطا کیا ہے، اور یہ خبر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اور اس بچے نے فوراً اپنے استاذ کے ہاتھ چومے اور بہت خوش ہوا، اور اپنے استاد سے دعائیں لی اور کہا کہ استاد صاحب اب میں اجازت چاہتا ہوں اپنی ماں سے ملاقات کرنے کی۔ بالآخر وہ اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گیا۔ پہلے جب گیا تھا تو دروازہ نہیں کھلا تھا، اس بار جب گیا تو پہلی مرتبہ جب آواز لگائی امی، تو پہلی مرتبہ ہی ماں دوڑی دوڑی آئی اور فوراً دروازہ کھولا، اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا، فوراً ہاتھ چومے اور سلام کیا، اور ماں سے جو ہے دعائیں لی، اور فوراً ماں سے التجا کی، درخواست کی کہ امی جان ایک عرصہ ہو گیا بچھڑے ہوئے، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ تو خیر ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، میں وہ تمام کام کروں گی جو میں محبت کے اور ممتا کے کر سکتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، مجھے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی ہے۔ جب مائیں ایسی ہوا کرتی تھی تب امت کو بایزید بستامی جیسے لوگ ملتے تھے، جب مائیں قربانیاں دیا کرتی تھی تب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی ہمیں عطا ہوا کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے ہمیں لوگ ملتے تھے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، آج ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی عطا کر دے، وہی ہمارے پاس آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی بننا ہوگا، آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو ایک نیک آدمی اور متقی پرہیزگار بن کر دین کی خدمت کرنی ہوگی، ہم ہی میں سے کسی کو کھڑا ہونا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا۔ یہ نہیں سمجھے کہ وہ واپس آئیں گے قبر سے اٹھ کر اور ہماری مدد کریں گے، بلکہ ہم میں ہی ایسے لوگوں کو پیدا ہونا ہوگا، اور ہم میں جب تک قربانیاں نہیں دیں گے ہم لوگ اور اس کے لیے ہم آگے قدم نہیں بڑھائیں گے، ہم کچھ نہیں بن سکتے۔ اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین سیکھنا یہ نبیوں کی وراثت ہے، اور نبی پیغمبر جو ہے کوئی روپیوں پیسوں کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے وارث بنتے ہیں جائیداد کے، پیسوں کے، زمینوں کے، دکانوں کے، لیکن نبی جب انتقال کرتے ہیں تو ان کے وارث جو علماء بنتے ہیں تو وہ علم کے وارث بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وراثت کے لیے ہر کسی کو چنتا بھی نہیں ہے۔ ایک مختصر سی مثال دے کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو خود چنتا ہے، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ خود چنتا ہے، تو اور اس کے علاوہ کوئی اپنی محنت سے چاہے عبادت کر کے نبی بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ تو جب نبوت کے لیے اللہ خود چنتا ہے تو کیا نبوت کے نبی کے وارثوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور چن سکتا ہے؟ ہم چاہیں اگر تو کیا چن سکتے ہیں؟ نہیں چن سکتے، ان کو بھی اللہ ہی چنتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ نبی کی وراثت کسے دینی ہے؟ آپ دیکھیں ہر سال کتنے لوگ مدرسوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص عالم بعمل نہیں بن پاتا، ہر شخص وہاں سے عالم بن کر نہیں نکل پاتا ہے۔ اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، اللہ ہی انہیں چنتا ہے، اور جو عالم دین
کسی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر، کسی پیسے والے کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، تو اس نے اللہ کے نبی کی وراثت کی توہین کی۔ پھر اس کا مطلب اسے اللہ کے نبی کی وراثت کی قدر نہیں ہے۔ اور علم بعمل یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس لیے عزم کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھر میں ایک کو عالم ضرور بنائیں گے۔ مدرسوں کے اندر داخلے جاری ہیں، اور یہ کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ اگر کامیاب ہو گیا، اگر بستی میں چند عالم دین بھی بن گئے، تو انشاءاللہ یہ عالم دین پوری بستی کو روشن کر سکتے ہیں اور پورے شہر کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور جس اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جس طلب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہ آپ سے اتنا ہی بڑا کام لے گا۔ یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لیں، نیت بالکل خالص ہو کہ مجھے صرف اور صرف اپنے بچے سے دین کا کام کروانا ہے، دنیا کی طلب نہ ہو، پیسوں کی طلب نہ ہو، کام کریں ضرور کریں۔ آپ کو اگر علم دین سکھانے کی، وقت دینے کی سیلری بھی مل رہی ہے، وقت کی ضرورت ہے، لے لیں، لیکن کبھی پیسے کے لیے نہ کریں۔ ہمیشہ نیت دل میں ارادہ یہ ہو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، پیسوں کے لیے کبھی نہ کریں۔ وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کا انکار نہ کریں، لے لیں، وہ جائز ہے۔ انکار کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو اختیار ہے، لیں چاہے نہ لیں، لیکن لینا جائز ہے۔ لیکن پیسوں کے لیے کبھی بھی علم دین نہ سیکھیں اور نہ سکھائیں، اور نہ ہی دین کی کوئی خدمت کریں۔ پیسوں کے لیے نہیں، صرف دین کے لیے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، اللہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ سے کام لے گا انشاءاللہ۔